حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے یا رسول؟ اگر وہ رسول تھے تو ان کی قوم پر اتمام حجت کے بعد ان کی قوم کو کیا سزا دی گئی؟ یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے چونکہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ان اصطلاحات سے واقف نہ ہوں، تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اللہ کی ہدایت انسانوں کے لیے لے کر نبی آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں دو کوششیں ہدایت تک پہنچنے کی خود انسانوں نے کی ہے۔ ایک وہ کوشش تھی جس کی ابتدا بہت شان کے ساتھ یونان سے ہوئی، جس میں یہ اصول قائم کیا گیا کہ ہم حقیقت مطلقہ تک، ایبسولیوٹ ریئلٹی تک اپنی عقل سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے جو علم وجود میں آیا اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ وہ مختلف ادوار سے گزرا، یہاں تک کہ دیکارت نے آ کے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہم غلط میدان میں چلے گئے تھے۔ میٹا فزکس اور ایتھکس، اس کی بنیادیں تلاش کرنا ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے آئیے ڈیولزم اس کو کہا جاتا ہے، دیکارت کا کارتیسین میتھڈ یہی ہے۔ تو یہ طے کیا گیا کہ اس کے بعد ہم اس دنیا پر توجہ دیں گے اور اس سے جدید سائنس وجود میں آئی ہے۔ وہ اصل میں اس فکری عمل سے وجود میں ہے۔ جیسے میں پہلے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا تھا کہ انتہا پسندی کے پیچھے ایک فکر ہے، تو یہ فلسفیانہ فکر نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا دیکارت کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر جدید سائنس پیدا ہو گئی، جس میں ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات، میٹا فزکس اور ایتھکس کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ دنیا کیسے کام کر رہی ہے اس کا مطالعہ شروع کیا گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی ہوئی، اور اب پوری دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ دوسرا طریقہ ہدایت تک پہنچنے کا اختیار کیا جن لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ عقل تو شاید کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے باطن کے اندر سے راستہ جاتا ہے کوئی آسمان تک۔ اس باطن کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ریاستیں، کچھ چلے تجویز کیے۔ دنیا کی تاریخ میں اس علم کا سب سے بڑا آدمی گوتم بدھ ہے۔ چنانچہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر گیا کے جنگل میں اس کو نروان حاصل ہو گیا، اور اس نے گویا ایبسولیوٹ ریئلٹی کو پا لیا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ یہ دنیا ہے، سائنس پڑھو، یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ ہدایت، ایبسولیوٹ ریئلٹی، یہ میں خود اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا رہا ہوں۔ میں نے اصل میں اس کو تمہاری فطرت کے اندر رکھ دیا تھا، اس کو پڑھ کر سمجھ کر تم صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے تھے۔ تم نے غلطی کھائی ہے تو میں نے اپنے پیغمبر بھیج دیے، تو ان کے ذریعے سے ہدایت دی گئی۔ تو جو لوگ ہدایت لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ جو نبی ہیں، ان کی پھر آگے دو کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، اور وہ دوسری کیٹیگری ہے جس کے لیے رسول کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یعنی نبیوں میں سے کچھ کو رسول بنا دیا جاتا ہے۔ تو رسول دو کام کرتا ہے، وہ انسانیت کے لیے ہدایت لے کر آتا ہے، اپنی قوم کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے۔ یعنی انسانیت، پوری انسانیت کے لیے ہر رسول، یہ بالکل غلط خیال ہے جو عام طور پر ہو گیا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت مسیح انسانیت کے لیے رسول نہیں تھے۔ ہر رسول پوری انسانیت کے لیے ہدایت لے کر آتا ہے، لیکن عدالت اپنی قوم کے لیے بن کے آتا ہے۔ عدالت بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو آ کے یہ ہدایت پہنچائے گا، اس کو حق واضح کرے گا، اس کے سوالوں کا جواب دے گا، یہاں تک کہ اس کے اوپر خدا کی حجت پوری ہو جائے گی، حق آخری درجے میں واضح ہو جائے گا۔ تو پھر وہ فیصلہ جو ساری انسانیت کے لیے قیامت میں ہونا ہے، وہ اس قوم کے لیے اسی دنیا میں ہو جائے گا۔ منکرین اسی دنیا میں سزا پائیں گے، اور ماننے والے اسی دنیا میں جزا پائیں گے۔ یہ عدالت ہے۔ تو رسول عدالت بن کے آتا ہے، اور وہ یہ کام کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، چنانچہ سورہ توبہ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کی قوم پر بھی اسی طریقے سے عذاب آ گیا جس طریقے سے باقی رسولوں کی قوم پر عذاب آیا۔